لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے کہ جہاں پر ہم اور آپ مجتمع ہیں ایک ایسے مقصد کے لیے جو مقصد عظیم ہے۔ کوشش ہماری اور آپ کی ہے کہ ملک خداداد میں جو غربا کی تعداد ہے وہ کثیر ہے، ان کی امداد کے لیے پہنچنے والے اور مدد کرنے والے قلیل ہیں، لیکن ان قلیل تعداد میں ان افراد اور ان احباب کو تلاش کیا جائے اور ان تک پہنچا جائے کہ جو واقعتاً اور حقیقتاً اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ان افراد تک کہ جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے دستے سوال نہیں کر سکتے، ان احباب کو تلاش کر کر ان تک پہنچا جائے اور ان کو قربانی کا وہ گوشت فراہم کیا جائے۔ تو آپ تمام کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے توسط سے اور جس کی مدد سے آپ ان احباب تک پہنچ رہے ہیں جو کہیں پر یتیم ہے، کہیں بیوائیں ہیں، کہیں مساکین ہیں، کہیں پر غربا کا وہ طبقہ ہے کہ جو کسی کے در پر نہیں جاتا، اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتا ہے، ان تک ہم پہنچتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے رضاکار پہنچتے ہیں اور پہنچ کر ان کی وہ مدد کرتے ہیں، کبھی قربانی کے گوشت کی شکل میں، کہیں کبھی راشن کی شکل میں، کبھی کسی اور انداز میں، مختلف انداز میں۔ اس مدد کا عمل پورے سال جاری رہتا ہے، لیکن آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ آنے والی اس قربانی کے اندر جہاں جانور بھی مہنگا، جہاں ہر لحاظ سے مہنگائی کا رونا ہے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں فربا جانور اور ان جانوروں کو وقت پر ان کا ذبح کرنا، ان کا گوشت تیار کرنا اور گوشت کی تیاری کے بعد ان کو ان افراد تک پہنچانا، یہ یقیناً ایک ذمہ داری کا عمل ہے جو بطریق احسن انجام کو پاتا ہے ان تمام علماء کرام کی نگرانی میں، جن کا ایک پورا پینل پہلے روز سے آخری روز تک موجود رہتا ہے اور اس قربانی کے عمل کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ اس قربانی کے اندر حصے دار بننے کے لیے طریقہ بہت آسان ہے کہ اگر آپ ایک گائے میں اپنا ایک حصہ شامل کرانا چاہتے ہیں تو فقط 18,000 روپے کا حصہ ہے۔ ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے ابھی کچھ دیر قبل ہمارے راولپنڈی سے محترم شاہد محمود صاحب نے ایک مکمل گائے کی قربانی کا حصہ شامل کروایا ہے، تو اس کے لیے آپ نے 1,26,000 روپے کی رقم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنی ہے اور وہ 7 نام منتخب کر کے ان کو واٹس ایپ کر دینا ہے۔ ہمارے کالنگ نمبرز ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333119222 اور 0333119223۔ ان دو نمبرز پر آپ واٹس ایپ کریں گے۔ رقم منتقل کرنے کا طریقہ آسان ہے، اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے www.kgnwt.org ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے، وہاں پر جا کر آپ نے آن لائن ڈپازٹ کرنا ہے ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے اگر آپ بذریعہ بینک منتقل کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو اس کے لیے آپ نے بینک ڈپازٹ سلپ میں تحریر کرنا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور اکاؤنٹ نمبر تحریر کرنا ہے 0104840، اور اگر آپ پاکستان سے باہر موجود ہیں تو IBN نمبر PK78UNIL00000710104840۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو یقیناً آپ کے لیے معاون اور مددگار ہوں گی۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے اندر مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، سماجی حوالوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں نفیس احمد صاحب سے، اور اسی انداز سے ہم جو علماء کرام کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ملک پاکستان کا ایک بہت معتبر نام محترم جناب مفتی نواب نفیس احمد قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے درمیان نعت خواں جناب حافظ علی احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں، حافظ صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نعت خواں کی جانب آتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی
رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا حکم ہوا ہے، انشاءاللہ وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد برا سب سے ہوں میں، آواز آ رہی ہے نا میری؟ گردن ہے میری۔ اچھے نہیں گن مجھے رہتی ہے بس یوں آپ کی دھن، تیرے قربان جاؤں بات تو سن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، ز احوال محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، جہاں محبوب حق ہیں مہربان جا، وہاں کی سرزمی ہے آسمان جا، نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا، ببری جان مشتاق درجہ، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر البشر کن، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، اور تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے جانے آنو یا محمد، تو ہی سلطان آنو یا محمد، تو ہی سلطان
سے روئے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن اور اسے تاج رسل سے ہے محبت ہے اکثر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گرچہ شد جامی ز لطف خدا را ای کروں بارے دیگر کن خدا را ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ نسل کا عشق ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. ماشاء اللہ. جامی علیہ الرحمہ حضرت انس ابن مالک کی اولاد ہے. اللہ اکبر. وہی نسل ہے جن کے لیے رسول اللہ فرماتے تھے کہ انس ایسے ہیں جیسے ہمارے گھر والے اہل بیت. اللہ اکبر اللہ. کیا خوبصورت انداز. اور ناظرین کرام، آپ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر اس نعت کو آپ نے ملاحظہ کیا، لیکن حقیقتاً اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ کیفیات اور وہ لفظوں میں بیاں کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی پڑھنے میں، ان کی اس جستجو میں اور اس لگن میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو یہ موقع اور سعادت نصیب فرمائے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ نعت پیش کریں اور ہم تمام وہاں پر ان کے ساتھ اس حاضری کی سعادت پائیں. اللہ تعالیٰ اس سعادت کو قبول فرمائے. مجھے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں. مظفر وارسی نے فرمایا تھا، غالباً عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، کہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، اور لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، اور ناداں انہیں اپنا سا سمجھتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر. سبحان اللہ. جی 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 حضرت. چند اشعار یاد آ گئے. جی 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 کہ عطا فرمائے. چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں. واہ 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 واہ، سبحان ماشاء اللہ. اللہ. کیا یہ انتخاب بھی معمولی انتخاب اب نہیں. ہاں. قسم خدا کی خدا بھی یہ صاف کہتا ہے، میرا جواب تو ہے تیرا جواب نہیں. سبحان اللہ. واہ کیا کہنے، ماشاء کیا اللہ کہنے. ماشاء اللہ. یہ تو عظمتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے کی. شک. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے کہ کم از کم قیامت میں ہم ان کی امتی کی حیثیت سے اٹھ جائیں گے. ویسے تو معلوم ہے کہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم میں وہ لگن ہی نہیں ہے، وہ لگاؤ ہی نہیں. لیکن حضرت ایک یہ حوصلہ ضرور ملتا ہے کہ جب اس طرح کے پروگرامز اور اس طرح کی محافل کو منعقد کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ ضرور فرمائیں گے کہ اپنے لیے نہ صحیح لیکن ان کے لیے کہ جن کے لیے ضرورت تھی
ضرورت کے موقع پر اس وقت کہ جب ان کی مدد کے لیے تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا پلیٹ فارم ہے، کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے بندہ میرا حاضر تھا، میرا ذکر بھی کرتا تھا اور میرے بندوں کے خیال کے لیے جستجو میں بھی رہتا تھا. تو حضرت اس پہ تو یقین آپ ہے کو میں اس کا جواب بالکل بالکل وہ اسی یقین پر تو زندہ ہے، زندہ ہے، یہ بالکل یقین، یہ یقین. اسی یقین پر زندہ ہے. دیکھیں ایک بات سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی دنیا میں انسان کوئی بھی عبادت کرے، اب عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ یہی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ قربانیاں ہیں، تمام چیزیں یہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، اس کی ایشورنس نہیں، بالکل کوئی گارنٹی نہیں. درست فرمایا. صرف ایک ذکر کی گارنٹی ہے اور وہ ہے درود پاک. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک بے شک. واہ بے شک. درود پاک وہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عبادت قبول ہی 100% نہیں 1000% منظور و مقبول و قبول ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے. واہ بے شک بے شک. تو لہٰذا یہ اس کے اندر. اب جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کی اپنی اپنی لگن ہے، حصہ بقدر جسہ انسان کی جتنی محبت ہے اتنا ہی پائے گا. بے شک بے شک بے شک. بلال حبشی جب چلے گئے دمشق جا کے رہنے لگے تو رسول اللہ خواب میں ایک دن آئے، اللہ اکبر. اللہ فرمایا بلال ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ اللہ. کیا کہنے، کیا محبت، کیا خلوص. پوری طریقے سے پھٹ گئے، کلیجہ پھٹ گیا ان کا. سمجھ وہاں سے سیدھا نکلتے نکلاتے مدینے کی طرف رواں ہے، عظیم مدینہ ہے. وہاں آئے تو تمام صحابہ میں ایک شور ہو رہا تھا، بلال آ رہے ہیں، بلال آ رہے ہیں، بلال آ رہے ہیں، ہم ملیں گے ہم ملیں گے. اللہ. وہ آئے، کسی سے کوئی سلام کلام کوئی بات نہیں، بس سیدھا تیر کی طرح سے بالکل رسول اللہ کے قبر اطہر پر گر کر منہ رگڑنے لگے. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق کھڑے تھے ان کے پاس. صحابی نے پوچھا امیر المومنین یہ بلال کا فعل؟ انہوں نے کہا خاموش کھڑے رہو، آج بلال پر عشق کا غلبہ ہے اور جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو قانون شریعت ٹوٹ جاتا ہے. اللہ. واہ واہ واہ. کیا خوبصورت. اللہ تعالیٰ. ناظرین جو کیفیات اور عشق کی باتیں عشق والے ہی جانا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت کو کہ جس خوبصورت انداز سے انہوں نے اس عشق کو، اس جذبے کو، اس جذبہ بلالی کو بیان کیا. آج کی شب رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر وہ کرم فرمائے اور ہمیں وہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہمیں اس نسبت سے اس مضبوطی سے جوڑے کہ جس مضبوطی سے جڑنا چاہیے. کہ ہم شاید ٹوٹ رہے ہیں لیکن یہ نسبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں، ورنہ کوئی عمل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ناظرین اقبال کا مجھے یاد آ گیا جی جی حضرت. اسی عشق پر، عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی منزل فنا، ظاہر فنا، باطن فنا، عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل. تو عشق کی بات ہی کچھ اور ہے، عشق کی بات ہی کچھ اور ہے. اور وہ مظفر وارثی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ جو عشق والے ہیں ان کے حوالے سے مظفر وارثی صاحب نے کیا خوبصورت تحریر فرمایا کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، کیا بات ہے کچھ طلب تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، اور یہ اہل دل کی محفلیں ہیں معرفت کی منزلیں، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا. کیا بات ہے کچھ طلب تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. تو جو طلب والے ہیں تو وہ پھر بیٹھتے انہی میں ہیں کہ جہاں سے ان کی اس طلب کا سامان ہو سکے. تو اس سامان کو پورا کرنے کے لیے آج ہم تمام بھی یہاں موجود ہیں. ہماری بھی طلب صرف یہی ہے یقیناً، اور ناظرین آپ کی بھی یہی ہوگی کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، ایسا ہی قبول فرما لیں جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان الہند کے لقب کے ساتھ آپ نے قبول فرما کر ہند کی طرف بھیجا، اور پھر
اسلام نے جس انداز سے غلبہ پایا آج وہ دنیا بھی دیکھتی ہے، اسی نسبت سے تو آج ہم جڑے ہیں، وہ چشتیہ سلسلے کی نسبت ہے۔ کہیں حضور غوث العظم سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ نسبت قادری ہے، کہیں پر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ نسبت نقشبندیہ ہے، کہیں حضرت خواجہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی وہ نسبت سہروردیہ ہے۔ یہ وہ تمام نسبتیں ہیں جو کہ اسی نسبت سے جا کے ملتی ہیں جو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے۔ آج کی شب کوشش یہی ہے، اور قربان کرنا ہے تو اپنی انا کو قربان کریں، اپنے اس مال کو اس راہ میں قربان کریں کہ جس نے قربان کیا وہ قربان کرنے والا غریب نہیں ہوا بلکہ مزید امیر ہو گیا، رب کی بارگاہ میں بھی، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ تو کیوں نہ 18,000 روپے کیا رقم ہے آپ کے لیے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں۔ آئیں اور آج کی شب اس عمل میں شامل ہو جائیں کہ جو عمل سخی کا ہوتا ہے، کہ رب کو اپنے بندے کی وہ سخاوت بہت پسند ہے۔ 18,000 روپے کا حصہ ہے ایک گائے کا، 1,26,000 روپے 7 حصوں پہ مشتمل مکمل گائے، اور 32,000 روپے ایک بکرے کی قربانی۔ ناظرین کرام، یہ تمام تفصیلات آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی موجود ہیں۔ آئیں اور آج کی شب اس عمل میں شامل ہو جائیں کہ یہ ہمارا عمل اس دن کہ جس دن ہمارا کوئی نہیں ہوگا، اس دن یہ عمل ہمارے کام آ رہا ہوگا۔ ناظرین کرام، وقفے پہ جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے سماج کے کچھ ان رویوں کے حوالے سے کہ کہیں پر ہمارا عمل ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو لانے کے بعد ان انتظامات کو کہ جو غیر ضروری ہوں اور اس کو اس انداز میں کر جائیں کہ جس سے کسی کی تکلیف کا باعث بنے۔ نفیس صاحب، ہم نے جس طرح سے آغاز میں بات کی، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانوروں کے حوالے سے کہ گلی بلاک کر دی اور کسی کو گزرنے میں مسئلہ وہ سارے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا حل ہے اس کا؟ جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بڑے بھرپور اور منظم انداز سے ایک مکمل جگہ جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، جہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، تو کیوں نہ ایسی کچھ مثالوں کو قائم کیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں تو اس کا باقاعدہ قانون ہے، ضابطہ ہے، کچھ علاقے مخصوص کیے ہیں قربانی کے جانوروں کے لیے، اور اسی طرح ذبح کے لیے مختلف علاقے اور مختلف میدان انہوں نے وقف کیے۔ لیکن پاکستان میں خاص طور سے ہمارے ملک میں ایسا سلسلہ ممکن نہیں، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنا جانور اپنے گھر پہ رکھے اور قربانی بھی وہیں کرے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ مخصوص کر دی جائے۔ عام طور پر حکومتی ادارے اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ بہت ان کی گاڑیاں، ان کی چیزیں باقاعدہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے یہاں بہت غلط سسٹم ہے۔ عام طور پر ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ معاشرتی حوالے سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حقیقتاً ہم نے خود دیکھا ہے، مشاہدے میں آئی یہ بات کہ پوری گلیاں بند کر دی جاتی ہیں اس خوف سے کہ کہیں جانور چرا نہ لیا جائے۔ اور یہ عمل پاکستان میں خاص طور سے کراچی میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور چرا لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کچھ سیکیورٹی پرابلم کی وجہ سے جو لوگ اختیار رکھتے ہیں وہ ہرڈل اور قناتیں اور اس طرح کی چیزیں لگا کے گلیاں بند کر دیتے ہیں۔ تو اس سے باقی بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر اس چیز کو دیکھیں کہ بھئی میری ذات سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، میرے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، بہتر طریقہ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ایسا رکھیں کہ جس سے راستے کلیئر ہوں۔ تو یہ ضروری، اسی طرح قربانی کے وقت بھی جو قربانی کی چیزیں وہ باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو اگر ایک جگہ رکھ دی جائے، ہر جگہ مختص کی جاتی ہے۔ خاص طور سے KMC اس سلسلے میں بڑا کام کرتی ہے۔ مختلف حکومتی ادارے ہیں جو باقاعدہ ان کی گاڑیاں اور کچھ سامان ایسے رکھ دیتے ہیں کہ اس میں ڈال دی جائیں اور وہاں سے وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس میں حضرت مفتی صاحب ایک ضمناً سوال یہ آ جاتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک حکومتی ذمہ داری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
اس ذمہ داری کو کیا صحیح معلومات نہ ہونا یا اس کا علم نہ ہونا کیا وجوہات؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اگر یہ بتاؤ وہ کہتے ہیں کہ کون سا گناہ ہے، ہم نے تو اتنا نیک کام کیا ہے. اب جب ان کو یہ بتانے لگو تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے علماء کرام کو بھی اس پر توجہ دلانی ہوگی کہ جیسے جمعے کے خطبات اور دیگر چیزیں، تو کس انداز سے مساجد کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے سمجھایا جائے؟ نعمان صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ہر جمعہ کل بھی ہر جمعہ میں یہی تلقین کرتا رہتا ہوں، اور میں کسی قسم کی بددیانتی یا کوئی کسی کے لیے یہ نہیں سوچوں گا کہ وہ نہیں کرتے ہیں. تمام علماء لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ہمارے ہاں جوش و خروش بڑا پایا جاتا ہے. جی جی جی، وہ جوش کے ساتھ اسلام چاہتا ہے ہوش، ہوش وہ بے ہوش یا جوش نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو یوں سمجھ لیں قربانی کیا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں قربانی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے. جب ذبح کرے گا وہ تو یہ سوچ کے ذبح کرے کہ جس طرح آج میں اللہ کی رضا کے خاطر اس مذبح پر باقاعدہ ذبح کر رہا ہوں کسی جانور کو، تو آج اللہ کے کسی باغی کے اوپر بھی وقت آئے گا تو میں اسی طرح اس کو ذبح کر دوں گا. کیونکہ زبان جو قربانی ہے وہ آپ کو جہاد کا وہ دیتی ہے تصور، کیونکہ اللہ کی راہ میں اسلام کا سب چھٹا رکن ہے لیکن سب سے بڑا رکن ہے. اور جہاد نام ہے مظلوموں پر ہوتے ہوئے ظلم کو روکنا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 3 نکات ہیں. اگر کوئی بات اللہ اس کے رسول کے خلاف یا عوام الناس کے لیے ہو رہی ہے تو پہلے اس برائی کو بازوؤں سے روکے، طاقت ہے تو. اور اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان نہیں ہے تو پھر دل میں روکے، جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ عربی کے اندر اس کو مصلحتاً خاموش ہو جانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے. اس جگہ پر جہاد کو روکے. تو یہ یاد رکھیے آپ کہ آپ اگر ذرا سا مطالعہ کریں. آپ کا یہ وقفہ تو نہیں آ رہا ہے جو میں وضاحت کروں؟ ابھی تو نہیں آ رہا وقفہ نہیں آ رہا، بلکہ حضرت ایک اناؤنسمنٹ آ گئی ہے. آپ کی گفتگو ماشاءاللہ حوصلہ لوگوں کا ایسا بڑھا رہی ہے. اٹک سے محمد سلیمان صاحب ہیں جنہوں نے ایک گائے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ایک گائے کا حصہ انہوں نے، اور سائرہ عزیز صاحبہ ہیں جنہوں نے 2 گائے کے حصے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیے ہیں. حضرت دعا کی بھی درخواست کی ہے 2 شخصیات کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بار الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ، ہمارا یہ بھائی اور یہ بہن دینی، ان لوگوں نے جو قربانی میں حصہ لیا، الہ العالمین ان کے حصے کو منظور و مقبول و مبرور فرما. آمین. اس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات کا ذریعہ بنا. گھروں پر رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم نازل فرما. ہر مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے محفوظ و مامون فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. حضرت آپ فرمانا. جی نہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہے تو پھر میں وضاحت کروں کیا اس جی وضاحت بالکل کریں. جہاں تک وضاحت ہے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اسلام کا اگر آپ بنظر غائر گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلام نام ہی قربانیوں کا ہے. کیا بات، درست فرمایا حضرت. ایثار کا ہے، قربانی کا ہے. آپ دیکھ لیجئے کیا دنیا میں اسلام کی وہ کہہ لیجئے کہ اس کا قربانی ایثار جذبہ جو کہ مکہ معظمہ سے لوگ مدینہ منورہ جب آئے تو وہاں مدینہ منورہ کے انصار نے جو مہاجرین تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. آج تک تاریخ میں کوئی اس جیسا کہہ لیجئے کسی میتھالوجی میں آیا ہے؟ بتا دیجئے آپ. بالکل صحیح، درست کہہ رہے ہیں. کہ یعنی اپنے مال کو رکھ کے نصف کر دیا، نصف آنے والے بھائی کو دے دیا.
یعنی یہاں تک بھی کیا کہ اگر کسی کے نکاح میں 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے دوسرے بھائی کے نکاح میں دے دیا. اس سے بڑھ کر ایثار کہاں ہے وہ بتا دو, کسی میتھالوجی میں بتا دو, کسی بھی میتھالوجی میں. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. کون سی میتھالوجی؟ اب آ جائیے آپ. ظاہر ہے کہ 3 الہامی دین ہے نا, اسلام ہے, کرسچن یہود, یہ سارے ہیں بالکل ہے. ٹھیک ہے 3. باقی اس کے علاوہ کیونکہ ظاہر ہے 4200 میتھالوجی, 206 ممالک میں 4200 میتھالوجی کے ذہن کے عقیدے کے لوگ ہیں, تھاٹ کے ایسے. لیکن یہ جو اسلام ہے اس کی اپنی شان ہے. اس کی تو شان کا یہ حال ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, سارے زخمی پڑے ہوئے, پانی پلانے والا پانی پلا رہا ہے اس کو, وہ کہہ رہا ہے نہیں میری پیاس نہیں. اچھا عطش العطش کر رہے ہیں, پیاس لے کے جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں پڑوس والوں کو زیادہ پیاس ہے. وہ کہتا ہے یہی پڑوس میرے. وہ کرتے کرتے آخر میں گیا. جب وہ آخر میں گیا تو وہ کہتا ہے کہ تم پہلے والے کے پاس جاؤ. جب وہ پہلے والے کے پاس آیا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی. شہید ہو چکا. اللہ. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے قربانیوں کا دین, انصاف کا دین, عدل کا دین, محبت کا دین, خلوص کا دین. اسلام کا جو لفظ نکلا ہے جس سے لفظ اسلام, وہ لفظ ہے 3 حرف پہ مشتمل. سلم, امن, آشتی, صلح, محبت, بھائی چارگی. صرف 3 حرف کا یہ ٹکڑا ہے, اس کا روٹ ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم اگر دین کے مبین کے ماننے والے ہیں, میرے اور تمام بھائی جو سن رہے ماننے والے ہیں, تو یہ یاد رکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, آج تک میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا اپنی زندگی میں, یہ اکابر کہہ گئے اور آج میں کہہ رہا ہوں, میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا دین میں, آج تک ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہو, خرچ کیا ہو اور وہ مفلس ہو گیا ہو. کیا خوبصورت بات کی ہے حضرت. اس میں ایک اور یہ بھی فرما دیں, آپ تو یہ مسلمان کی بات کر رہے ہیں, کئی غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو چیریٹی میں دے رہے ہیں اور مطلب دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں, ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو قاعدہ ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان دے یا غیر مسلم دے. ٹھیک ہے اب آ جائیے آپ, یہ بھی میں بتا دوں. تخصیص یہ ہے کہ دین اسلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اسلام اللہ کا دین ہے بے شک. یہ آخری زمانہ ہے اسلام. اب اس کے علاوہ کوئی کہہ لیجیے کہ مزید نہیں آئے گا, نہ نبی آئے گا, نہ رسول آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. مسلمان خوشخبری ہے اس کے لیے, جو وہ دنیا میں دے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, اچھی نیت سے کسی کی مدد کرے گا, اچھی نیت سے مدد کرے گا اور اللہ کی رضا کے خاطر کوئی کام کرے گا, اس کا اجر یہاں بھی ہے, اس کا اجر وہاں بھی ہے. بے شک. ٹھیک ہے, درست. جتنے چیریٹی کے اندر غیر مسلم اگر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ عدل کا, ایک انصاف کا وہ رکھا ہے. کیا چیز؟ معیار, قانون, کلیہ. اس کو یہیں پر ہی ملے گا, اس کا دیے ہوئے مال سے 4 گنا زیادہ ملے گا. بے گنے دے گا, بے گنے لے گا, گن گن کے دے گا, گن گن کے لے گا. یہ معنی ہے. تو یہ تو ہے وہاں پر ان کے لیے. ان کے لیے اب آخرت میں اللہ کی گرفت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ پہلے بتاؤ کہ تم دنیا میں میری کھاتے تھے, گاتے کس کی تھے؟ اللہ گرفت کرے گا اس کی جو اللہ کو معبود نہیں مانتا دنیا میں. یعنی یوں سمجھ لیں دل کی گہرائیوں سے اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, یہ کرنا ہر ایک بندے پر لازم ہے. اب بندے کی بھی اقسام ہے. ایک بندہ جو ہے وہ بندہ عابق ہے, بھگوڑا, یعنی اس کے دربار سے بھاگ گیا, اس کے حکم کو نہیں مانا, اس کو ہی نہیں مانا, اس کو کہتے ہیں بندہ عابق. الف مد بے اور قاف, قیچی والا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, قاف پوری شبد. ایک بندہ ایسا ہے جو بندہ رقیق. بندہ رقیق کیا ہے؟ اس کے اندر سب وہ آ گئے جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں, جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں, اس کی
ایک ایک حکم کو مانتے ہیں یا کم از کم سے کم وہ رب کو مانتے ہیں، چاہے ان کے عمل کے اندر بڑی کھوٹ ہو، چاہے عمل میں بڑی سستی ہو، چاہے عمل میں بڑی کوتاہی ہو، درست رب مان رہے ہیں۔ اب وہ جو عمل ہے اس کا الگ حساب کتاب ہے، اس کو ماننے کا الگ ہے۔ اب یہ تو ہوگا دو، بندہ رقیق ایک ہے، عابق اور رقیق، ٹھیک ہے نا، بندہ عابق، بندہ رقیق، ایک کیا ہو گیا بندہ معزون، معزون، میم الف زال واو نون، معزون، بندہ معزون یعنی وہ بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا، جس سے اللہ راضی ہوا، اللہ کا بیچنا اس کا بیچنا، اللہ کا بولنا اس کا بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو پہنچانا اس کا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ تمام چیزیں بندہ معزون ہیں۔ اور وہ بندہ معزون کے مقام پر اگر ہے جو ذات، تو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت حضرت، کیا خوبصورت انداز سے آپ نے پوری، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ گتھی سلجھا دی کہ جو اگر غیر مسلم اس عمل میں شامل ہو رہا ہے تو وہ کیا اجر پا رہا ہے، ایک مسلمان اس عمل میں شامل ہو رہا ہے تو اس جہاں میں بھی پا رہا ہے، اس جہاں میں بھی پا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب اتنا رب نے کرم کیا کہ ایک تو اپنا بندہ بنایا، پھر اس پر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر اور پھر ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر بھی سوال ہوگا کہ آپ کے پاس توفیق تھی میرے بندوں تک وہ کچھ پہنچانے کی جو تمہیں دیا تھا؟ تو اس سوال کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، کیوں نہ آج کی شب شامل ہو جائیں اس عمل میں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے کہ گوشت پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، تو اس سے آپ بالخصوص اطمینان کر لیں کہ وہ گوشت واقعتاً اسی حقدار تک پہنچے گا کہ علماء کرام کی زیر نگرانی پاکستان کے اندر چند اداروں میں سے ایک ادارہ اور معتبر اور تحقیق کے ساتھ وہ ادارہ ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، جس کی اجتماعی قربانی سال 2024، جس کے اندر اگر آپ ایک فربہ گائے کی قربانی میں ایک حصہ شامل کراتے ہیں تو اس کی رقم ہے 18,000 روپے۔ اگر ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی رقم ہے کل 1,26,000 روپے، اور 32,000 روپے کی رقم پر مشتمل ہے ایک بکرا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ جانور دیکھیں، خوبصورتی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں میں وہ برکت عطا کی ہے کہ گوشت بھی بھرپور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایک ایک حصہ شامل کرائیں، اپنے پیاروں کے نام سے شامل کرائیں، اپنا واجب ادا کریں، ساتھ میں کچھ نفل حصے بھی اس کے اندر شامل کرائیں۔ طریقہ کار بہت آسان ہے، بینک UBL کہ جس کی ڈپازٹ سلپ پر آپ لکھیں گے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اکاؤنٹ نمبر ہے 01048430، اور اگر آپ پاکستان سے باہر موجود ہیں اور وہاں سے رقم منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے IBAN نمبر ہے PK7@UNIL 0000710104840، اور اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن ٹرانسفر کرنے کے لیے www.kgnwt.org ہماری ویب سائٹ، اس کو وزٹ کریں، ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ آپ استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے آپ ڈونیٹ کر دیں۔ قربانی 2024 کے لیے ایک گائے کا حصہ لینا چاہتے ہیں تو 18,000 روپے، ایک بکری کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 32,000 روپے، اور اسی طرح سے اگر کل 7 حصے آپ شامل کرانا چاہتے ہیں تو ایک گائے کی کل رقم بنتی ہے 1,26,000 روپے۔ اور نام بھیجنے کا اور معلومات بھیجنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر یا آپ کال کر بھی لکھوا سکتے ہیں۔ نمبر ہے ہمارے 0333119222 اور 11922023، سیم کوڈ کے ساتھ 0333 کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیلی فون نمبرز PTCL کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کریں تو وہ نمبرز ہیں ہمارے 02132728765، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ 092 کا اضافہ کریں گے، اور یونیورسل ایکسس نمبر 1115469884، کراچی سے باہر کے ہمارے ناظرین 021 کا اضافہ کریں گے، اور پاکستان سے باہر کے ناظرین 00920221 کا اضافہ کر کے اس یونیورسل ایکسس نمبر کو ڈائل کریں گے اور شامل ہو جائیں گے اس
خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی سال 2024 کی اجتماعی قربانی میں، اور اس قربانی کے حصے ان مستحقین تک، ان غرباء تک، ان یتامہ، ان مساکین اور ان سفید پوش گھرانوں تک پہنچیں گے کہ جن تک پہنچانا آپ چاہتے ہیں لیکن باوجود کوشش کے ان تک نہیں پہنچ پاتے، تو آپ کی اس مشکل کو آسان کرتا نظر آئے گا۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ پلیٹ فارم، چاہے وہ شرق میں موجود مختلف شہر ہوں یا غرب میں موجود مختلف شہر ہوں، وہ پاکستان کے طول و عرض میں کسی بھی جگہ پر موجود ہوں، مختلف جگہوں پر اس قربانی کے عمل کو کیا جا رہا ہوگا، اور لاکھوں حضرات، لاکھوں غرباء اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نعت خواں ہمارے جناب حافظ علی احمد ہاشمی صاحب، ان سے درخواست ہے، امید کرتا ہوں کہ مظفر وارثی صاحب کا کلام پیش فرمائیں گے انشاءاللہ جیسا آپ کا حکم انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ عطا کریں ماشاءاللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں جنت کی سند لینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے
کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو، اور اے دولت عرفان کے منگتو، اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اے دولت عرفان کے منگتو، اس در پہ چلو جس در پہ صدا۔ بھائی دن رات خزانے رحمت کے میرے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے میرے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے میرے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، اور مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے، جب بہرے دعا مقبول خدا، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ہے، شغل ہمارا شام و سحر، نازاں ہوں قسمت پر سکندر، ہے شغل ہمارا شام و سحر، نازاں ہوں سکندر قسمت پر، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ،
قرآن گفتگو کرے سمجھائیں مصطفیٰ، اور میں بھی پڑا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلنشین اور خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے محترم نعت خواں جناب حافظ علی احمد ہاشمی صاحب۔ ناظرین کرام، اس سے قبل گفتگو بڑی دلچسپ حوالوں سے جاری تھی۔ نفیس صاحب، ایک اور سماجی حوالہ یہ بھی ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب جانور آتا ہے تو کچھ نوجوان طبقہ ایسا نظر آتا ہے کہ جو جانور کی ایک جو تعظیم اور ادب ہے اس سے ہٹ کر جانور کو ایک ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک رہنمائی کی جا سکتی ہے، کس طرح سے والدین بچوں کو سمجھائیں یا اور دیگر جو ہمارے طبقات ہیں؟ ربان بھائی، بات یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بچوں کو فری ہینڈ دینا چاہیے، لیکن فری ہینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کو تکلیف پہنچے یا کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بچے دوڑاتے ہیں گلیوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، تو وہاں حادثات بھی ہو جاتے ہیں، لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک غلط رویہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ایک کھلے میدان میں آپ جانور کو وہاں لے جائیں اور وہاں اس کو اگر گھمائیں، کھلائیں پلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ایک مشغلہ بن گیا ہے نوجوانوں کا کہ باقاعدہ اپنے اپنے گائے اور اپنے اپنے جانور لاتے ہیں اور باقاعدہ اس کی نمائش بھی کرتے ہیں اور اس میں شور شرابہ بھی ہوتا ہے، سارا سیٹ اپ دیکھنے کو آیا ہے۔ لیکن جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ بچوں کا شوق ہے، کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن معاشرتی حوالے سے اور جو ہمارے یہاں کا جو روٹین ہے اس حوالے سے یہ تھوڑا سا جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بات وہی ہے کہ ایثار اور قربانی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم میں اندر تھوڑا سا برداشت ہونی چاہیے اور ایک محدود طریقے سے اس کی نمائش ہونی چاہیے۔ جی جی ناظرین کرام، نفیس احمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے اور مفتی نفیس صاحب نے بھی جو ہماری رہنمائی فرمائی اس میں انہوں نے اسی ادب، اسی تربیت اور اس لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ بچوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا جائے اور بچوں کے اندر یہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور سے ایک محبت ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور اس کی جو ادب اور تعظیم ہے تو یقیناً، لیکن سماج کے اندر مختلف رویے دیکھنے میں آتے ہیں تو ان کی رہنمائی ضروری ہے۔ اکثر افراد یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ کم علمی یا لا علمی کی بنا پر اس قسم کے عمل کر جاتے ہیں، تو جس کے لیے ان کی رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک وقفہ حائل ہے، اس وقفے کے بعد جب ہم پروگرام کے آخری حصے میں آئیں گے تو یقیناً اور مزید سوالات ہیں جس پر مفتی صاحب سے گفتگو ہوگی اور ہمارے جو نعت خواں ہیں ان سے نعت بھی سنی جائے گی اور انشاءاللہ نفیس صاحب کو بھی گفتگو میں شامل رکھا جائے گا۔ آپ تمام ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے۔ یہ وقفہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، آپ کے ان عطیات اور ان ڈونیشنز اور ان قربانی کے حصوں کے درمیان بالکل نہیں ہے، تو اس کو جاری رکھیے۔ ایک وقفہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ